بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی تم نے ٹھہر کر سوچا ہے کہ ذکر آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف زبان سے ادا ہوا لفظ ہے یا وہ نوری کیفیت ہے جو دل کے اندھیروں کو چیر کر روشنی بنا دیتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس وقت صرف اس کی زبان نہیں بولتی بلکہ اس کی روح گواہی دیتی ہے۔ اس لمحے دنیا اپنی رفتار روک دیتی ہے، خیالات خاموش ہو جاتے ہیں اور دل اپنے خالق کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے تھے، ذکر وہ نہیں جو زبان دہراتی ہے، ذکر وہ ہے جو دل کو زندہ کر دے۔ یہ بات انسان کے اندر بجلی کی طرح اترتی ہے، کیونکہ اگر ذکر صرف آواز ہوتا تو دنیا کا ہر بولنے والا ولی ہوتا۔ اصل ذکر دل کا کام ہے اور وہی دل زندہ ہے جو یاد خدا میں دھڑکتا ہے۔ آج کی اس روحانی محفل میں ہم اسی راز کا دروازہ کھولیں گے، وہ راز جسے شمس تبریز نے ذکر کا جادو کہا تھا۔ یہ جادو الفاظ میں نہیں بلکہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک پوشیدہ نوری تعلق میں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو کانوں سے نہیں دل سے سنی جاتی ہے۔ شمس تبریز کوئی عام صوفی نہیں تھے، وہ ایک جلتا ہوا شعلہ تھے جو خود بھی روشن تھے اور دوسروں کو بھی روشنی بانٹتے تھے۔ ان کی گفتگو میں منطق کم، محبت زیادہ ہوتی تھی۔ ان کی خاموشی میں وہ تاثیر تھی جو پتھر دلوں کو بھی جگا دیتی تھی۔ رومی جب ان سے ملے تو بڑے عالم تھے، مگر شمس نے ان کے اندر چھپا عاشق بیدار کر دیا۔ انہوں نے رومی سے کہا، کتابیں تمہیں یاد ہیں، مگر اس ذات کا نام جس نے علم کو پیدا کیا اسے کب یاد کیا تھا؟ یہ سوال نہیں، یہ ایک آگ تھی، وہ آگ جس نے رومی کو عالم سے عاشق بنا دیا۔ اور یہی عشق آگے چل کر مثنوی کی صورت دنیا کی روح میں اتر گیا۔ شمس کے نزدیک ذکر زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں، دل کی صدا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو حقیقت میں اللہ نے تمہیں یاد کیا ہوتا ہے۔ ان کی محفلوں میں لوگ روتے نہیں تھے، وہ پگھل جاتے تھے، کیونکہ وہ ذکر صرف اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، وہ لمحہ ہوتا تھا جب انسان اپنے اصل کو پہچان لیتا تھا۔ ایک مرید نے پوچھا، حضور میں دن رات تسبیح پڑھتا ہوں مگر دل کو سکون نہیں ملتا۔ شمس مسکرا کر بولے، کیونکہ تم ذکر کو گن رہے ہو، محسوس نہیں کر رہے۔ ذکر وہاں شروع ہوتا ہے جہاں تسبیح ختم ہو جاتی ہے۔ ذکر اصل میں لفظ دل اور نفس کی جنگ ہے۔ دل کہتا ہے اللہ، نفس کہتا ہے میں۔ جب تک یہ میں زندہ ہے، ذکر دل میں نہیں اترتا۔ ذکر وہ آگ ہے جو میں کو جلا کر اللہ کو باقی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک درویش سے پوچھا گیا، تو ہر رات یہ یاد کیوں کرتا ہے؟ کیا اللہ بغیر بولے نہیں سنتا؟ وہ مسکرا کر بولا، میں ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ مجھے سن لے، میں ذکر اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کو سن سکوں۔ یہ ہے ذکر کی لذت۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے۔ شمس تبریز فرمایا کرتے تھے، جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے اسے دنیا کا کوئی غم ویران نہیں کر سکتا۔ ذکر کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ لوگ بدل جائیں، حالات بدل جائیں، مگر اللہ کی قربت اسے تھامے رکھتی ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا، ذکر وہ عمل ہے جس میں بندہ خود کو بھول کر اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اے سننے والے، اگر آج تیرا دل بوجھل ہے، اگر تو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے تو تسبیح نہیں اٹھا، دل اٹھا اور صرف ایک بار دل سے کہہ اللہ۔ پھر دیکھ تیرے اندر کیسی روشنی اترتی ہے۔ جو یہ الفاظ پڑھ رہا ہے، اللہ تیرے دل کو اپنی یاد سے روشن کر دے، تیرے غم کو شکر میں، تیری تنہائی کو کرب میں اور تیرے آنسوؤں کو عبادت میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ باتیں دل تک اتر گئی ہیں تو اس روشنی کو خود تک نہ رکھو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ، تاکہ کئی دل اللہ کی یاد سے جگمگا اٹھیں۔ تو گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔